ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا حبيبنا ربنا وطبيبنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب محبت سے درود پاک پڑھیں پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ مفتی شفیق ملت مفتی محمد شفیق الرحمن صاحب مولانا مفتی محمد شفیق الرحمن صاحب مصباحی نورانی قادری دام برکاتہ العالیہ حضرت علامہ مولانا عبدالغفار صاحب نورانی دام برکاتہ العالیہ جناب الحاج پنجابی نورانی صاحب دامت برکاتهم العالیہ الحاج یونس عبدالغفار صاحب جناب فورسٹر جامعہ مدینہ الاسلام فورسٹر جامعہ مسجد طیبہ وخصوصاً فورسٹر جامعہ جیوترک معزز بزرگوں عزیز نوجوانوں محتشم پردہ نشین بہنوں پیارے بچوں اور پیاری بچیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامع مسجد طیبہ ہر سال کی طرح اس ماہ مبارک جمادی الثانی کے جشن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ منعقد کرانے میں الحمدللہ پیش ہوتے ہوئے آج یہاں جامع مسجد طیبہ میں جلسہ منعقد کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم الشان جلسہ عام کو قبول فرمائے آمین آمین یہ مہینہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے جمادی الثانی اور سبحان اللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی تعریف کے کسی تعارف کے اور کسی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں ہے جہاں پر بھی جس جگہ پر بھی جب کبھی بھی یا جب کبھی آئندہ بھی نبی کریم حضور پنور آقا دو جہاں تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی دیا جائے گا تو ان کے یار غار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی یاد کیا جائے گا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام بڑا بلند ہے یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عشق یہ ہم جو جلسہ عام منعقد کرتے ہیں اس وجہ سے کرتے ہیں
کہ ہمیں بھی عشق ابوبکر صدیق نصیب ہو جائے. جو عشق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محبت قلب ابوبکر صدیق کو عطا کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے، اس کی مثال روئے زمین پر کسی دل کو حاصل نہیں ہے. وہ دل جو ہے وہ دل قلب سلیم، oracles, ventricles, bicuspid valve, tricuspid valve, aorta، وہ قلب جو ہے وہ قلب سلیم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تمام عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز تھا. اور جب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس قلب میں موجود تھا، اس قلب میں کچھ موجود نہ تھا، اس قلب میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور ان کی محبت موجود تھی. اور صبح و شام اور شب و روز وہی خون کے ساتھ پورے ان کے جسم میں گردش کرتا رہتا تھا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے مثل ہیں. 1,24,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، 4 خلفاء 10 مبشرہ کی جماعت، لیکن عشق ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے بے مثل، سب سے بے مثل. کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوتے تھے تو یہ ابھی فدا کا یا رسول اللہ، امی فدا کا یا رسول اللہ، ماں بھی قربان ہے، باپ بھی قربان ہے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قربان. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کی انتہا تھی کہ جب بھی کسی موقع پہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر الفت ان کی جانب فرمائی تب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب کچھ لے کے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. یہ عشق مصطفیٰ تھا. یہ نہ آگے کا سوچنا، نہ پیچھے کا سوچنا، نہ کل کا سوچنا، نہ بعد کا سوچنا، نہ پہلے کا سوچنا. حضور کے اشارے کی دیر تھی، سب کچھ حاضر خدمت ہوتا تھا. سب سے پہلے ایمان لانے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابن ابو قحافہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے کہ یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ جو فرماتے ہیں اس پر ایمان لاتا ہوں، جو آپ کہتے ہیں اس پر ایمان لاتا ہوں، اور جو آپ حکم فرماتے ہیں اس پر ایمان لاتا ہوں. یہ عشق ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. آج کون ہے اس طرح کی جان فدا؟ کون آج کل کون ہے؟ آج کل کیا کبھی بھی کوئی نہیں آیا ایسا. آج کل تو ماشاءاللہ ہر جگہ سے آبجیکشن، پروپوزیشن، چو اور چی اور چاں، اور باورچی کے خانے میں تو ہر وقت کھٹپٹ ہوتی رہتی ہے. آپ بتائیے نا. تو آج کل تو زمانہ ایسا ہے کوئی کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہے. ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی لیڈر ہوں، میں ہی باس ہوں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آمنا وصدقنا بک یا رسول اللہ، آپ جو بھی فرماتے ہیں اس پہ میں ایمان لاتا ہوں دل سے. جب کفار و مشرکین نے بہت ستایا اور ہر طرف سے جو ہے ایک عجیب واویلا اور ایک عجیب سا شور اٹھا ہوا تھا، یہ کیا دعوے شروع ہو گئے ہیں، کیا ہم 360 کو چھوڑ دیں اور ایک کو نہ. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح وہاں پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے، کوئی مانے یا نہ مانے، ابوبکر صدیق، ابوبکر سب سے پہلے ایمان لاتا ہے تمام بات. تو ہوا کیا؟ ابوبکر ابن ابو قحافہ ابوبکر حضور کی دربار میں آئے تو صدیق بن گئے، اور پھر ان کی دیکھا دیکھی جب عمر حضور کی درگاہ میں آئے تو فاروق بن گئے، ان کی دیکھا دیکھی عثمان حضور کے دربار میں آئے تو عثمان غنی بن گئے.
اور پھر جب ان کی دیکھا دیکھی علی حضور کے دربار میں آئے تو علی ولی بن گئے، حضور کے دربار میں حاضر ہوئے۔ یہ ان کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت، بے مثل محبت، کم عمری سے محبت، بڑی چھوٹی عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت، اور حضور کی محبت میں سب کچھ قربان کر کے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی۔ جانتے تھے ادھر بھی لشکر ہے، ادھر بھی لشکر ہے، ہر طرف دشمن ہیں، پھر بھی حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہجرت کے لیے تشریف لے گئے۔ اور مشہور واقعہ ہے، سب جانتے ہیں کس طرح کے کفار نے ان کو نغمے میں لینے کی کوشش کی، تو ابو بکر صدیق کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے کہ یا رسول اللہ مجھے یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہیں آگے سے نہ حملہ ہو جائے، کہیں پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے، جو بھی حملہ آپ کی طرف ہو سب سے پہلے آپ پہ جان نثار کرنے والا ابو بکر صدیق ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کا یہ عالم تھا۔ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ پہنچے۔ سبحان اللہ، مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد بنوائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آج کے مٹیریلسٹک، مفاد پرست، مطلبی لوگوں کی طرح نہیں تھے معاذ اللہ، جو اپنے مطلب کے لیے، اپنی غرض کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بعد میں ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، روٹن پیپر کی طرح نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عشق والے بندے تھے، عشق کے بندے ہیں۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ ہم تو عشق کے بندے ہیں، ہم تو عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ تو یہ عشق کی باتیں ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہر موقع پہ، ہر لہجے پر اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنے سب کچھ رسول اللہ پہ نشاور کر دیا۔ مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، آج جاتے ہو نا، 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ ایک نماز پڑھی اگر مسجد نبوی شریف میں، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ ایک نماز اگر بیت المقدس شریف مسجد اقصیٰ میں پڑھی تو 25,000 نماز کے برابر ثواب ہے۔ مکی شریف میں اگر نماز پڑھی تو 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ہے۔ اور مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں نماز پڑھی تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ تو ہر جگہ گناہ بھی 25,000 ہوں گے، ایک گناہ 25,000 ہوگا، ایک گناہ 1,00,000 ہوگا۔ مسجد نبوی شریف اور مدینہ منورہ کی برکت دیکھو کہ نیکی تو 50,000 ہوگی اور گناہ ایک ہی رہ جائے گا۔ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے، ان کے حلال مال سے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ یہ بات سنیے، آپ پوری کیا فرما رہے ہیں، آپ کو کہہ رہا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے مسجد نبوی شریف کی زمین کو خریدا گیا۔ سبحان اللہ۔ میں کیسے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سمجھیے بات کو، یہ ان کی سخاوت کی دلیل ہے، یہ ان کی سخاوت کی دلیل ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا، میرا سب کچھ آپ پہ قربان ہے۔ یہ مسجد نبوی کی زمین کی جو قیمت ہے ابو بکر صدیق کے مال سے ادا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں، وہیں پر حجر عائشہ میں آج آرام فرما ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایسی محبت کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں 11 شادیاں اور فرمائی تھی، وہیں پر جو سب بیوہ تھی، چھوڑی ضعیف تھی، بڑی بڑی عمروں کی تھی،
ان میں سب سے پہلے عورتوں میں خواتین میں ایمان لانے والی بی بی خدیجہ کبریٰ ہے. اللہ اکبر. دیکھو نا سبحان اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مردوں میں، خواتین میں بی بی خدیجہ کبریٰ، اور نوجوانوں میں مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سب سے پہلے ایمان لائے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف ابو بکر کے مال سے لی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شفقت اپنے یار غار پر کہ وہ یار غار ہیں کہ جن کا ذکر آسمانوں پر جبریل نے کیا. یہ وہ یار غار ہیں کہ جن کا ذکر قرآن نے کیا، جس ذکر نے بتایا، ہم سب کو بتایا کہ یہ رسول اللہ کے یار ہیں، ان کے مصاحب ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے ساتھی ہیں. یہ ہم کو قرآن نے بتایا. 1,24,000 انبیاء و رسول میں سے اگر کسی ایک صحابی کا ذکر آیا ہے، کسی ایک شخص کا ذکر آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی لاڈلی شہزادی، پرنسس، لاڈلی شہزادی ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا، جو بعد میں حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ہزاروں کئی سو حدیث مبارکہ کی راوی بھی ہے. کئی حدیث مبارک اور بڑے بڑے جید صحابہ، بزرگ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین آپ کی خدمت میں تشریف لاتے تھے اور آپ سے بڑے بڑے مسائل پوچھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو کس طرح سے بیان فرمایا، اور بی بی عائشہ بیان فرماتی تھی. حج ایسے ہوتا تھا، عورتیں ان ایام میں اس طرح رہتی ہیں، عورتوں کی عبادات یہ ہیں، عورتوں کے حقوق یہ ہیں، اور بیٹیوں کی یہ حقوق ہیں، بیویوں کی یہ حقوق ہیں، ماں کا کیا مقام ہے، یہ سب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پتہ چلتا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کا بڑا مقام رکھا ہے. ماں کا بڑا مقام ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے. تو اس لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کو پسند کروایا حضور نے. تمام اپنی حیات میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ جلوہ افروز ہوتے تھے. جو زائرین تشریف لاتے تھے، مریدین تشریف لاتے تھے زیارت کے لیے، دعا کے لیے، وہیں آپ ان سے ملاقات فرماتے تھے. ایک مرتبہ یہ خاتون آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیارت کے لیے. 2 بچیاں ان کے ہاتھ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرے میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 کھجوریں عطا عنایت فرمائی، 2 کھجوریں عنایت فرمائی اور ارشاد فرمایا یہ 2 کھجوریں آپ کے لیے. تو جیسی حجرے سے باہر آئی، وہاں ایک خاتون اپنے ہاتھ میں 2 بچیوں کے لیے موجود تھی کہ میں حضور کی زیارت کو آئی ہوں کہ اپنی بچیوں پہ دم کروا لوں. تو بی بی عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اس وقت حضور خلوت میں ہیں اور اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی، بعد میں آ جائے گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جو کھجوریں ان کو دی تھی، وہ ایک کھجور ایک بچی کو انہوں نے دی تھی، اس کے منہ میں ڈال دی، اور ایک کھجور ایک دوسری بچی کے منہ میں ڈال دی، اور فرمایا کہ آپ جائیے بعد میں